إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میرا عنوان ہے ماں باپ اور ہمارے نوجوان. اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سنانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جتنی بھی نعمتیں دیا ہے اس میں سے بہت عظیم نعمت ہے ماں باپ کا ہونا. لیکن آج اسی ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت ساری ہے. اس کے باوجود کہ ہم اسلام کو ماننے والے، اس کے باوجود کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں ہر ایک کے حقوق بتائے گئے ہیں، ہمارا دین مکمل ہے، کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں موجود ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا ہے. اس کے باوجود ہم لوگ ماں باپ کے تعلق سے، اکثریت، سب کی بات نہیں، الحمدللہ ماں باپ کی عزت کرنے والے، ماں باپ سے محبت کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بہت سارے نوجوان ہیں. لیکن اکثریت جو دین سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، وہی لوگ، انہی لوگوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کئی نیوز دیکھتے ہیں، ہم تک کئی ایسی ویڈیوز پہنچتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج حالات، بلکہ ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر ہم لوگ غور کریں گے، دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں جو آج کل نوجوان خاص طور سے ماں باپ کے ساتھ بہت 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 برا سلوک کرتا ہے. حالانکہ اسے ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، ماں باپ کی عزت کرنا تھا، ماں باپ کا احترام کرنا تھا، لیکن اس کی جگہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی بے عزتی کا سبب آج نوجوان بن رہا ہے. ماں باپ کو رلانے والا نوجوان ہے، ماں باپ کو ستانے والا نوجوان ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر کرنے والا نوجوان ہے، بلکہ ماں باپ کو مارنے والے، ماں باپ کے لیے بد دعائیں دینے والے، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی آج نوجوان نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو. بلکہ حالات اتنے برے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا یا ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی. لیکن اس کے جگہ خود ماں باپ کو جو حکومت کی طرف سے پینشن ملتا ہے، ان پینشن کے پیسوں کے لیے ماں باپ سے لڑنے والا آج نوجوان ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. بلکہ وہ پینشن کے پیسے بیچاری اس بوڑھی کے لیے، اس بوڑھے کے لیے جو حکومت دیتی ہے، وہ بھی شراب پینے کے لیے کھینچ لینے والا، جب وہ نہیں دیتی ہے تو اس کو مار کے قتل کر دینے والا نوجوان آج ہم لوگوں کو نظر آتا ہے.
بلکہ حالات تو اتنے برے میں کیا کیا واقعات سناؤں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ شاید بہتر جانتے ہیں یہ نیوز دیکھنے کی وجہ سے، کہ ماں باپ کے نام پر اگر زمین ہے تو وہ اگر جس کے نام پہ زمین ہے اس کا اگر انتقال ہو گیا تو حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے ملتے ہیں، اس لیے فوراً ماں باپ کو خود ہی قتل کر دے کہ وہ 5 لاکھ روپے کھا لینے والا نوجوان بھی آج ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ چلیے اگر ایسے واقعات سناؤں، ایسے نیوز سناؤں تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے اسلام میں ماں باپ کے تعلق سے ہمارا رب اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور جہاد کرنا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل جب سوال ہوا تو افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا پہلے بتائے، اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوسرے نمبر پر ہے، اور تیسرے نمبر پر جہاد بولے، مطلب جہاد سے بھی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جن پر جنت حرام کر دی گئی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گئے تو، بغیر توبہ کے اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ایسے 3 آدمیوں کے لیے جنت حرام ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ شرابی جو شراب کے نشے میں زندگی گزارا بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا وہ دیوس، دیوس کون؟ جو اپنے گھر کی عورتوں کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود نہ روکنے والا، یہ دیوس اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کی خدمت نہیں کرنے والا بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم لوگ ماں باپ کی خدمت کو مصیبت سمجھیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو مصیبت، ماں باپ بیمار ہو گئے تو مصیبت، ماں باپ کی خدمت کرنا مصیبت، ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا مصیبت، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کرنا مصیبت۔ بوڑھے جیسے، بلکہ بوڑھے تو کیا بھائی، اگر نوجوان کا نکاح ہو گیا تب سے ماں باپ مصیبت بن گئی۔ نوجوان جیسے ہی نکاح کر لیا اب اس کی نظر میں ماں باپ مصیبت، بلکہ نکاح سے پہلے بھی آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، شعور آ گیا اسے، تب سے ہی اس کے دل میں ماں باپ کے تعلق سے ایک قسم کی نفرت اور مصیبت وہ سمجھتا ہے ارے یہ کیا ہے بھائی، میرے ماں باپ مجھے ہر معاملے میں ڈانٹتے ہیں، ہر معاملے میں ٹوکتے ہیں، یہ نہیں کرنا بولتے، وہ نہیں کرنا بولتے، ایسا کرو بولتے، ویسا کرو بولتے، مانگے سو چیز نہیں دیتے۔ تب سے ہی آج نوجوان سوچنا شروع کر دیا۔ 15-16 سال کے نوجوان کو آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے اس کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ماں باپ کے تعلق سے نفرت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے۔ وہ یاد رکھو ایک حدیث جو کہ ہم بار بار سنتے ہیں، یہ واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غار والوں کا جو واقعہ سنایا، 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے، کسی کام سے سفر کر رہے تھے، طوفان اور آندھی کی وجہ سے ایک غار میں چلے گئے۔ غار کیا ہوتی ہے بھائی؟ جیسا کہ آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، کبھی کسی پہاڑی علاقے میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، جب اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک سوراخ کی طرح ہوتا ہے، اوپر بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، دونوں طرف سے بھی پتھر ہوتے ہیں، تو وہ ایک سوراخ کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کے اندر ہم لوگ چلے گئے تو پھر وہ بارش سے بچ سکتے ہیں، وہ تیز ہواؤں سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے کئی آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں مقامات۔ تو بہرحال اس زمانے میں 3 دوست مل کر سفر کر رہے تھے، تو اب سفر کرتے کرتے طوفان، آندھی، بارش جیسے ہی شروع ہو گئی، وہ تینوں بھی مل کر ایک غار کے اندر پناہ لیے۔ جیسے ہی وہ سوراخ کے اندر چلے گئے تو بہت بڑا پہاڑ تھا، شاید اوپر سے ایک پتھر بہت بڑا لڑکتے لڑکتے آیا اور جس راستے سے وہ لوگ اندر گئے تھے وہیں پر آ کے رک گیا، اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ تینوں بھی اپنی طاقت لگا کر اگر نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتے تھے، اتنا بڑا پتھر ہے۔ اب اس طرف بھی پتھر، دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر آگے سب پتھر ہی پتھر ہے، کسی پتھر کو وہ لوگ نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب سامنے موت نظر آ رہی ہے، موت کے علاوہ نکلنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا۔ کوئی پکارے تو ان کی پکار سننے والا نہیں، کوئی چیخے تو ان کی چیخوں کو سننے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں وہ لوگ تھے۔ اس
اس وقت تینوں نے سوچا کہ دیکھو تمام راستے مدد کے اگر بند بھی ہو جائے لیکن ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا راستہ۔ چلو ہم سب مل کے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اب ان تینوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کیسے کی؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر دعا کر رہے تینوں بھی، اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ بھائی یہ دعا کا طریقہ ہے، وسیلہ لگانے کا ایک جائز طریقہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو نیکی کرے اس نیکی کو بول کر کے اللہ میں فلاں وقت یہ ایک نیک کام کرا تھا، اللہ یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اب وہ تینوں کی دعا تو نہیں سناؤں گا، مختصر ایک وہ نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کی دعا سناؤں گا، ذرا غور سے سننا۔ اس میں سے ایک نوجوان کہتا ہے، دو نوجوان اپنی اپنی دعائیں کر لیے، اب تیسرا نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، اے اللہ میں بکریوں کا چرواہا، بکریوں کو چرانے والا، روزانہ صبح نکلتا ہوں، شام میں گھر کو پہنچتا ہوں، جیسے ہی شام کو گھر کو آتا ہوں بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں میں ان کو پلاتا ہوں، میرے کو بیوی بچے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود میں سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلاتا ہوں، جب وہ لوگ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد بیوی کو پلاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، روزانہ یہی میرا کام ہے۔ لیکن اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریوں کو میں دور لے کر گیا جنگل میں، شام میں گھر آنے تک دیر ہو گئی، جیسے ہی گھر میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ماں باپ میرے سو چکے ہیں، میرے ماں باپ سو گئے۔ اب دودھ نکال کے دودھ کا پیالہ لے کے آیا، ماں باپ سو گئے تھے اور میرے بچے بھی بھوکے تھے، میری بیوی بھی بھوکی تھی، میرے بچے تو آ کے رو رہے تھے، میرے بچے بھی بھوک کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میں سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلاؤں گا، اور میں چاہتا تو ان کو جگا سکتا تھا، میں ان کو اٹھا سکتا تھا، امی اٹھو دودھ پیو بول سکتا تھا، لیکن یہ بھی گستاخی ہو سکتی ہے۔ میں نے سمجھا کہ میرے ماں باپ کی نیند خراب نہ کروں، میں میرے ماں باپ کی نیند خراب نہ کروں، شاید اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر میں، آنکھ لگ گئی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی، یہ سوچ کے دودھ کا پیالہ لے کے میرے ماں باپ کے قریب، وہ لوگ جہاں سوئے تھے ان کے بستر کے قریب میں دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا، لیکن میرے ماں باپ کی آنکھ نہیں کھلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی، جیسے ہی صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میرے بچے رو رو کے اسی طرح سو گئے، لیکن میں بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ جیسے ہی ماں باپ کی آنکھ کھلی سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر میں اپنے گھر والوں کو سب کو پلایا۔ اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے میں نے کیا، تو آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جیسے ہی یہ دعا کرنا تھا، وہ جو بہت بڑا پتھر آیا تھا وہ ہٹا، اور تینوں الحمدللہ غار سے باہر نکل گئے۔ یہ واقعہ میں کیوں سنایا بھائی؟ یہ واقعہ اس لیے سنایا، اے نوجوانوں جو آج ماں باپ کی خدمت کو مصیبت سمجھتے ہو، اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو تو یہ ماں باپ کی خدمت مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ یہ تینوں مصیبت میں پھنسے تھے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ایک ذریعہ ماں باپ کی خدمت بنی، ماں باپ کی خدمت کرے تھے اللہ تعالیٰ، اس لیے ان کو مصیبتوں سے نکالا۔ مسلمانوں آج بھی اگر کاروباری مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی لڑائی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، تو یاد رکھو کہیں ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو توبہ کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، تو اس خدمت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالے گا میرے بھائیوں۔ چلیے قرآن کی ایک آیت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پر، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کس کو بولتے بھائی؟ احسان ایک ہوتا ہے برابری، ایک ہوتا ہے احسان۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم کسی مزدور سے بات کریں کہ بھائی تم ہمارے گھر پہ آئیں گے، فلاں کام کریں گے، تمہاری مزدوری 500 روپے ہے، شام کو میں 500 روپے دے دوں گا، اتنا کام کریں گے، تو اب جتنی بات طے ہوئی اس نے اتنا کام کیا، آپ 500 روپے دے دیے، تو جو بات طے ہوئی وہ برابری، وہ انصاف ہے، اس کو بولتے ہیں انصاف کرے بھائی، جتنا بات کرے اتنا اس کو دے دیے۔ احسان کیا ہے؟ جب وہ کام کر چکا تو 500 روپے دینے کے بعد خوشی سے اپنی طرف سے اور ایک 50 یا 100 روپے زیادہ دینا، یہ ہے احسان۔
احسان کرے وہ اپنی خوشی سے دیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ برابری کرنا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جو انہوں نے تمہیں تمہارے بچپن میں جو کچھ بھی خدمت کیا ہے اس کے برابری کرنا نہیں، اس سے زیادہ کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ اگر تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک؟ دیکھیے میرے بھائی، آج بھی اگر 70-80 سال کے بوڑھے جہاں پر ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا؟ اگر میاں بیوی دونوں بھی زندہ ہیں تو وہ بوڑھے اپنے نوجوان بیٹے بہو کہیں بھی چلے گئے، کہیں بھی ان سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن دونوں بوڑھے بڑھیا اور بوڑھا دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، غم ایک دوسرے کے تعلق سے بتا لیتے ہیں، وہی ان کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر سوچ کے دیکھو، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بوڑھا اکیلا ہے، یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بوڑھی ماں اکیلی ہے، تو اب وہ کس سے بات کرے؟ جس سے بھی بات کرے وہ چڑچڑاتے ہیں، بہو سے بات کرے تو بہو بات سننے والی نہیں ہے، بیٹا تو کاروبار میں بزی ہے، بچے تو کھیلنے میں ہے، وہ اپنی بات کس سے شیئر کرے؟ وہ بات کرنا چاہتی ہے کسی سے، وہ کسی کے قریب بیٹھنا چاہتی ہے، کچھ بولنا چاہتی ہے، کسی سے سننا چاہتی ہے، یہ اور زیادہ اس کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے اگر وہ ایک ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ مطلب کیا ہے اف تک نہ کہنا کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، اگر دھوپ کے وقت، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، گرمی کے وقت دھوپ کے وقت میں اگر وہ اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تھوڑا مارکیٹ جا کے یہ چیز لے کر آ جا، بیٹا گیا، گرمی میں گیا، مارکیٹ گیا، وہ چیز لے کر آیا، گھر پہنچتے ہی اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایک اور چیز تھی میں بھول گئی، وہ بھی لے کے آ جا، پھر گیا بیٹا وہ چیز لے کر آیا، آنے کے بعد اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا نہیں مجھے فلاں دوائی کی بھی ضرورت تھی بیٹا میں بھول گئی، ایک اور چیز تھی لے کے آ جا، یہ 2-3 مرتبہ چکر کاٹنے کے بعد اگر بیٹا کہتا ہے اف یہ کیا مصیبت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اف بھی نہ کہنا ان کے آگے۔ رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تم گہری نیند میں ہو، بوڑھی ماں پیاس کے لیے، بھوک کے لیے، بوڑھا باپ اگر پیاس لگی اس کو وہ اگر جگاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ بیٹا اٹھو، گہری نیند میں آنکھ نہ کھولتے ہوئے، جو آنکھ کھولنے کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے، نرم بستر پہ سوئے ہوئے ہو، اللہ کے لیے غور کرنا، وہ رات کے 1-2 بجے ماں کی آواز سن کے آنکھیں کھولتے ہوئے بھی اف یہ کیا مصیبت ہے، جو اف بولتے ہوئے اٹھتے نا، وہ اف سے بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہو، اف بھی نہ کہنا ان کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا، ادب اور احترام سے بات کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا ہے، دعا کرنا۔ کون دعا کرتا ہے آج؟ نوجوان کو اپنے ماں باپ کے تعلق سے دعا کرنا معلوم ہے؟ کبھی کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکے ہو؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرنے والے، آج دعا بھی مصیبت بن گئی بھائی ہمارے لیے تو سلام پھیرے کے مسجد چھوڑ کے جلدی سے بھاگنا ہے ہمارے کو۔ ہمارے نوجوان اتنے بزی، ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، تو وہ ماں باپ کے لیے کہاں دعا کریں گے؟ اے اللہ، یہاں پر دعا سکھایا اللہ تعالیٰ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرو ماں باپ کے لیے۔ اللہ میرے ماں باپ بیمار ہے تو اللہ ان کی بیماریاں شفا کر، اللہ میری ماں باپ کی تکلیف کو دور کر، اللہ میرے ماں باپ کی بیماری کو ختم کر دے، اللہ میرے ماں باپ کو صحت دے۔ اللہ اس طرح زندہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا۔ کہاں ہے آج دعا کرنے والا نوجوان؟ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو صرف 8 دن 10 دن رونا، یا اس کے بعد کیا ہے کچھ دعوتیں کر دے کے چھوڑ دینا، یہ محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، محبت یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ 20 سال 30 سال 40 50 سال تمہارے ساتھ زندہ تھے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے، تمہارے ساتھ بات کرے۔ اس ماں باپ کو جو کہ تمہارے ساتھ 40-50 سال زندگی گزارے تھے، کیا کبھی یاد کرتے ہیں؟ ایک دن بھی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، ماں باپ
باپ کا انتقال ہو گیا تو بس بھول گئے، تو ایسا بھول گئے کہ ان کا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا دنیا میں۔ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اس طرح رو کے دعا کرنے والا کوئی نوجوان نظر آتا ہے آج ہم کو؟ میرے بھائیوں، کہاں ہے محبت؟ ماں باپ سے محبت کہاں ہے؟ جن کے ماں باپ مر چکے ہیں، خالی عید آ گیا تو پھر وہ عید کے دن یاد کر لینا، خبروں پہ پل چھڑک دینا، یہ محبت کی علامت نہیں ہوتی، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ چلیے اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے، بیان کرتے تھے تو ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ ہزاروں لوگوں تک ان کی آواز پہنچاتے تھے، لیکن جب ماں کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اتنے ادب و احترام سے بات کرتے تھے کہ ماں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، بیٹا تو کیا بولا، بیٹا تو کیا بولا، سننے نہیں آیا مجھے۔ جب لوگوں نے پوچھا شیخ آپ کی آواز اتنی اونچی ہے، اتنی زیادہ آواز سے اب درس دیتے لیکن ماں کے ساتھ بات کر رہے تو اتنی کم آواز میں کیوں بولتے؟ شیخ نے یہ جواب دیا، یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو، اگر میں اونچی آواز میں بات کرا تو کہیں یہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اکبر، کہیں یہ ادب کے خلاف نہ ہو جائے، اس لیے میں اونچی آواز میں میری ماں سے بات نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ماں باپ کے ساتھ چیخنے والوں، چلانے والوں، ماں باپ کچھ بھی نہیں دلائے تو آج حالت یہ ہو گئی کہ پہلے 10-15 سال پہلے تک ایسا تھا ماحول کہ ماں باپ کو دیکھ کے بچے ڈرتے تھے، آج ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا ہے اپنے بچوں سے، وہ بھی کتنے سال کے بچوں سے۔ کوئی جوان بچے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، آج 7-8 سال کا بچہ ڈرا رہا ماں باپ کو۔ مائیں شکایت کرتی، روتی ہیں، سوال کرتی ہیں ہم لوگوں سے کہ شیخ ہم کیا کریں، ہمارا بچہ 8 سال کا ہے، اتنا ضدی ہے، جو چیز مانگا اسے وہ دلانا پڑتا ہے، اگر نہیں دلایا تو وہ بول رہا گلا گھونٹ کے مر جاؤں گا، میرے سامنے گلا دبا رہا ہے، گھر سے بھاگ جا رہا بچہ ہمارا، نکل جا رہا، مر جاتا ہوں بول رہا، پھانسی لگا لیتا ہوں بول رہا۔ کون؟ 8-10 سال کا بچہ۔ کتنے نیوز نہیں دیکھتے ہم، موبائل نہیں خرید کے دیے ماں باپ، ٹرین کے پٹریوں کے نیچے گر کے مر گیا نوجوان۔ ماں باپ کو ڈرا رہے بچے، آج ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا آج بچوں سے کہ کہیں میرا بچہ گھر سے بھاگ نہ جائے، کہیں میرا بچہ گھر کا سامان توڑ پھوڑ نہ کر دے، کہیں میرا بچہ خودکشی کر کے نہ مر جائے، بلکہ ماں باپ کو قتل کر دینے والے بچوں کو بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں۔ تو بہرحال ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج ہم ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ماں دنیا میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا، کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا، اور ماں انسان کو ایک مرتبہ ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ملتی ہے، ختم ہوتی ہے تو دوبارہ حاصل ہو سکتی، دوبارہ مل سکتی، لیکن پوری دنیا میں ایک نعمت ایسی ہے جو ایک مرتبہ اگر چلے گئی تو دوبارہ نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج پیسہ ہے، ختم ہو گیا، کل کما سکتے، آج بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، مر گئے، کل دوبارہ پیدا کر سکتے، آج بیوی ہے، مر گئی، طلاق لے لی، خلا ہو گیا، دوبارہ شادی کر سکتے۔ اس طرح گاڑیاں لے لو، پیسے لے لو، کون سی بھی چیز ایک مرتبہ ملی ختم ہو گئی، دوبارہ اسے حاصل کر سکتے، لیکن ماں ایک مرتبہ ملی، اگر وہ مر گئی تو دوبارہ نہیں مل سکتی، دوبارہ نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا۔ ماں کی محبت کیسی تھی، ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ نوجوانوں اگر ایک مرتبہ آپ سوچیں گے ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں، آج حالات کیسے بنتے جا رہے ہیں۔ ایک ماں، ایک جو عورت ہوتی نا، اس کے لیے بھی دنیا میں، اس کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اگر کوئی ہوتی ہے تو جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اس خبر سے زیادہ خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی اس کے لیے۔ اس کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں بھی رکھ دو، اس کے لیے بڑے بڑے محل میں اس کو رکھ دو۔ آج ہم دیکھتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن وہ ترستے ہیں بھائی، رات کو چین کی نیند نہیں سوتے بھائی۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حمل سے ہے،
وہ ماں بننے والی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ جب میں ماں بنوں گی، میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا مجھے مشکل ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی، آپریشن ہوا تو بھی مشکل، آپریشن نہیں ہوا، نارمل ڈیلیوری ہوئی تب بھی مشکل، اتنی مشکل کہ جسم کے پورے ہڈیوں کو ایک مرتبہ توڑو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے اتنی مشکل اسے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جب بول دیتا ہے کہ تو حمل سے ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اتنا خوش ہو جاتی ہے، اب جب سے وہ اپنے لیے جینا بند ہی کر دیتی ہے، اپنے لیے جینا ہی بند کر دیتی ہے۔ اب اس کے لیے پوری زندگی وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، وہ اتنی خوشی سے زندگی گزارتی ہے کہ ڈاکٹر بول دیا دیکھ ابھی تو حمل سے ہے، تو اس طرح نہیں چل سکتی، اس طرح نہیں چلے گی، وہ بول دیتا کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کھاتی، ڈاکٹر جو بولا ویسا احتیاط کرتی، اپنے لیے کبھی اس طرح احتیاط نہیں کری جو اپنے بچے کے لیے احتیاط کرتی ہے۔ اور جب اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے بچے کو جب وہ پیدا کرتی ہے تو وہ جتنی تکلیف اٹھائی تھی تمام تکلیفوں کو بھول کے وہ اپنے بچے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ ماں جو ہمارے لیے اتنی قربانیاں کر کے ہمیں اس دنیا میں لائی تھی، اس ماں کے ساتھ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں سوچو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس ماں کو آج ہم گالیاں دیتے ہیں، اس ماں کو آج ہم ستاتے ہیں۔ وہ ماں جو ہم لوگوں کو کھانا سکھائی تھی، آج اس کے ساتھ کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ماں جو ہمیں چلنا سکھائی تھی، اس کے ساتھ چلنا آج ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ وہ ماں جو ہمیں بات کرنا سکھائی تھی، آج اس کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اگر سوچیں گے اس دنیا میں جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، کسی بھی جانور، کسی بھی پرندے کا بچہ اتنا مشکل سے نہیں پلتا جتنی مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹوں میں ٹھہر جاتا ہے، وہ خود بخود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اسے چلنے کے لیے، اسے کھانے کے لیے 2-3 سال لگ جاتے ہیں بھائی۔ 3-4 مہینے تک تو گردن میں بھی طاقت نہیں رہتی، اگر ماں کو صحیح پکڑنے نہیں آتا تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کتنی احتیاط سے اٹھاتی ہے اپنے بچے کو۔ اس کے کمر میں طاقت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے نہیں آتا، 1 سال تک قریب اس کو بیٹھنے نہیں آتا، اس کو چلنے نہیں آتا، اس کو کھانا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے خون کو دودھ کی شکل بنا کر بچے کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ ماں 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی میں کسی کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہ رہا ہوں، میں کس کی کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ سوال کرا کس کی، اور اس کے بعد تو کہا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال ہوا تو کہا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو کہا کہ تیرا باپ۔ مطلب کیا ہے؟ ماں 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 دنیا میں 3 کام ایسے کرتی ہے، اس دنیا میں پھر دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سب سے پہلے تو ماں اپنے بچے کو جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پالتی ہے، 9 مہینے جو ماں پیٹ میں رکھتی ہے، اس کائنات میں دوسرا کوئی نہیں رکھتا اپنی اولاد کو پیٹ میں۔ اسی طرح ماں جب بچے کی پیدائش کی تکلیف کو جو برداشت کرتی ہے، یہ تکلیف ماں کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کرتا۔ تیسرا 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی دودھ نہیں پلاتا۔ ماں کیسے دیکھی، کیسے سنبھالی، کیسے خدمت کری، یاد رکھو نوجوانوں، عورت ہو یا مرد ہو، میں جب چھوٹا تھا احساس کر کے دیکھو، محسوس کر کے دیکھو، میں جب چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا۔ آج میں بڑا ہو گیا، امی کو بول دے رہا ہوں کہ ماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں ترستی ہے، ماں تمہارے کروڑوں روپیوں کی آس میں نہیں رہتی جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں تمہارے بڑے بڑے گھروں کے آس
میں نہیں رہتی ہے۔ ماں تو چاہتی ہے کہ بیٹا کم از کم ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے، بلکہ بیٹا آج تو اتنا بزی ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا ٹائم نہیں رہا آج، اور خود تو اچھے اچھے کھانے کھا لیتے ہو لیکن ماں کے لیے باسی کھانا پھینک دیتے ہو، یہ کون سی محبت ہوئی؟ نوجوانوں اللہ کے لیے غور کرنا، وہ ماں انگلی پکڑ کر چلانا سکھائی تھی، بیٹا گرتا تھا سنبھالتی تھی، پھر گرتا تھا پھر اٹھاتی تھی، پکڑ کے تمہیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھائی۔ آج اس بوڑھی ماں کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، کبھی ماں کے ساتھ باہر نہیں نکلتے گھومنے کے لیے، بیوی بچوں کو لے کے تو پارکوں میں گھومتے ہو، شاپنگ کرتے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، کبھی شاپنگ کرے ماں کو لے کر بھی، کبھی شاپنگ کرے بوڑھے باپ کو لے کر بھی، ابا تمہارے کو کون سی چیز پسند ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، ماں وہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا میں کوئی اور اس جیسی نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ماں جب نیند سے جاگتا تھا بچہ تو ماں بھی جاگ جاتی تھی۔ ماں جب سے بچہ پیدا ہوا 24 گھنٹے اس کے لیے خدمت کری، 24 گھنٹے اس کے لیے کام کری، نہ روپیہ مانگا نہ پیسہ مانگا، نہ ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے نہ ریسٹ مانگی، یہ نہیں بولی کبھی کہ میں تھک گئی صبح سے، میں تھک گئی، بیٹا پیشاب کر لیا بستر پہ، کبھی ماں یہ نہیں بولی کہ رات تمام جگا رہا ہے، رات تمام رو رہا ہے، میں اب اس کے پیشاب کرنے کے کپڑوں کو میں چینج نہیں کر سکتی کیونکہ میں بہت تھک چکی ہوں، ماں کبھی یہ نہیں بولی۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، ماں کو بخار بھی آیا ہوگا، ماں کو درد بھی ہوا ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف میں کتنی بخار میں کچھ بھی ہو جائے لیکن بیٹے کو روتے ہوئے وہ خاموش نہیں بیٹھی کبھی، بیٹے کو روتے ہوئے وہ چین کی نیند نہیں سوئی۔ ہماری ماں ہمارے لیے کتنے راتوں کی نیندوں کو قربان کری تھی، یاد کرو میرے بھائیو، کیا ہم بھی اپنی ماں کے لیے کبھی نیند کو قربان کرے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اس ماں کے لیے جو ہمارے لیے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کو آج ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ ماں کو جب سے بچہ پیدا ہوا اس کے لیے وہی دنیا تھی۔ ماں کے سامنے اگر بچہ 5 منٹ نہیں نظر آتا تو وہ تڑپ جاتی تھی، وہ ڈھونڈتی تھی، وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ بچہ ہاسپٹل میں شریک ہوا، لوگوں سے بول بول کے دعائیں کراتی تھی۔ بچے کو مار لگا لیکن روتی ماں تھی، راتوں کو جاگتی ماں تھی، باپ جاگتا تھا ماں جاگتی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ اپنے آپ سے سوال کرنا میرے بھائیوں۔ ماں تو اس وقت بھی روئی تھی، ماں تو اس وقت بھی روئی تھی جب اس کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، ماں تو اس وقت بھی روئی تھی جب اس کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اصل میں ماں کی اہمیت اگر پوچھنا ہو تو ان یتیموں سے پوچھ لو، ان یتیموں سے پوچھ لو جو ماں باپ کی محبت سے محروم ہو چکے ہیں، جن کے پیدائش سے ہی ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، جو اپنے ماں باپ کے گود میں کھیلے نہیں، ان کو اہمیت ہوگی ماں باپ کی میرے بھائیوں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کو اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ماں گود میں اٹھا کے کھلائی، بچہ کھانا نہیں کھاتا، رو رہی تھی، کبھی چاند کو بتا کے کھانا کھلائی، کبھی پرندے کو بتا کے کھانا کھلائی، میرا بچہ رو رہا، میرا بچہ بھوک سے ہے، میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا، کیا ملا کے کھلاؤں، کیا پکا کے کھلاؤں، کیسے کھلاؤں تاکہ میرا بچہ پیٹ بھر کے کھائے اور آرام سے سوئے۔ یہ ماں کی فکر تھی۔ ماں اس وقت بھی روئی جب بچہ کھانا نہیں کھایا، ماں آج بھی رو رہی ہے، بچہ کھانا نہیں دے رہا، ماں آج بھی رو رہی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو کھانا نہیں دیتے اپنے ماں باپ کو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ماں اس وقت بھی روئی جب بچہ بیمار تھا، ماں آج بھی روتی ہے، خود بیمار ہے، بچہ علاج نہیں کراتا، بچہ علاج نہیں کراتا۔ ماں اس وقت بھی روئی جب بچہ آنکھوں کے سامنے نہیں دکھتا، ماں آج بھی رو رہی ہے، اولڈ ایج ہوم میں ترس رہی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا کم از کم دیکھنے کے لیے آتا مجھے، آج بھی ترس رہی ہے، میرا بچہ نہیں دکھ رہا کہاں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، ماں کتنی بڑی نعمت ہے، باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان شکایت لے کے آیا۔ کیا شکایت لے کے آیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے پورے پیسے خرچ کر دیتا ہے،
مجھے بتائے بغیر ہی میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی۔ آپ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے میرے بھائیوں، آپ گھر میں نہیں بیٹھے، آپ بازار میں نہیں بیٹھے، آپ ہوٹل میں نہیں بیٹھے، ادھر ادھر کھیلنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ آپ توجہ کے ساتھ، جتنے توجہ کے ساتھ بات سنیں گے، جتنی توجہ کے ساتھ بولنے والے کو دیکھیں گے، تب جا کے آپ کے دل میں اثر ہوگی۔ وگرنہ آپ اگر نیچے منڈیاں ڈالیں گے، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، آپ مسجد میں آ کے بھی موبائل سے کھیلیں گے، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس جمعہ کے خطبے کا۔ یاد رکھو، تھوڑا سوچو تو صحیح، محسوس کرو کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھا، ایک نوجوان شکایت لے کے آیا، میرے ابا پورا پیسہ میرے خرچ کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا تیرے بوڑھے باپ کو بلا کے لے کے آ جا۔ جیسے ہی وہ گیا، خوشی سے گیا، میں تو شکایت کر دیا نا میرے باپ کی۔ اب جیسے ہی گیا بوڑھے باپ کے پاس، وہ بوڑھے باپ کو بولتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سنا بوڑھا باپ، دل ہی دل میں کچھ اس کو تکلیف ہوئی، زبان سے نہیں بولا کچھ بھی، دل میں اس کو جو تکلیف محسوس ہوئی، دل ہی دل میں کچھ بات کہہ دیتا ہے، کچھ اشعار پڑھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بوڑھا تمہارے پاس آئے، اس کی تکلیف، اس کی شکایت کیا ہے، اس کی باتیں بعد میں سننا، پہلی مرتبہ اس سے یہ سوال کرنا کہ دیکھ جیسے ہی تیرا بیٹا تیرے پاس پہنچا تو دل ہی دل میں کچھ باتیں بولا نا، وہ کیا ہے، پہلے وہ باتیں سنا۔ دونوں مل کے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھ تیرا بیٹا تیرے پاس جیسے ہی پہنچا تو دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھا، کچھ باتیں بولا نا، وہ کیا ہے بول پہلے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ کلمات جو میرے دل میں تھے میں زبان سے بھی نہیں ادا کرا، لیکن وہ کلمات اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا دیا۔ میں کیا بولا تھا؟ میں تو صرف اتنا بولا تھا، میرا بیٹا جب خوشی سے آیا میں تمہاری شکایت کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میرے دل میں ایک تکلیف ہوئی۔ میں یہ بولا کہ بیٹا جیسے تو پیدا ہوا تو میں اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، بیٹا تو چھوٹا تھا تو روتا تھا تو تیرے سے زیادہ رونا ہمیں آتا تھا، بیٹا تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات محنت کرتا تھا، بیٹا تجھے سردی سے بچانے کے لیے مشکل سے مشکل کام میں کر لیتا تھا، بیٹا تیرے لیے تیرے اوپر کتنی امیدیں تھی، کتنا آس تھا کہ تو جب جوان ہو جائے گا ہمارے لیے ایک دستے بازو بنے گا، تو ہمارے لیے قوت بنے گا، تو ہمارا سہارا بنے گا بیٹا۔ لیکن جیسے تو جوان ہوتا گیا بیٹا، میری کمر جھکتی گئی، تیری کمر سیدھی ہوتے گئی، بیٹا میرے پیر کمزور ہوتے گئے، تیرے پیروں میں طاقت آنے لگی، بیٹا جیسے ہی تو جوانی کی دہلیز کو پہنچ گیا میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، بیٹا اب میں تو سوچ رہا تھا کہ تو میرا سہارا بنے گا، لیکن بیٹا تو میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگا، بیٹا ہر وہ بری بات تو مجھ سے کہنے لگا، ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹا میں تیرا باپ نہیں، تو مجھے نوکر سمجھ رہا ہے، تو مجھے باپ نہیں بلکہ نوکر سمجھ رہا ہے۔ ہاں میں تیرا نوکر ہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، نوکر کے ساتھ بھی تو مالک کچھ احسان کر دیتا ہے، کھانے کو پوچھتا ہے، کم از کم تو مجھے نوکر ہی سمجھ لیتا، کم از کم تو مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتا، کم از کم پڑوسی اور نوکر سمجھ کے ہی کچھ کھانے کا انتظام کر دیتا، کچھ پوچھ لیتا، خیر خیریت اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بس بس۔ جب وہ بوڑھا اتنی بات کہنا تھا کہ سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، کہنے لگے اس کے بعد اس نوجوان سے بس آج کے بعد تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، نکل یہاں سے، تیرا مال بھی اور تو بھی سب تیرے باپ کا ہے، آج کے بعد پھر کبھی شکایت لے کے نہیں آنا۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، آج ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو گالیاں دینے والا نوجوان، ماں باپ کو ستانے والا نوجوان، وہ ماں باپ جو اپنی زندگی کے 30 40 50 سال اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں عزت کمائے تھے، ایک عزت کی زندگی گزار رہے تھے، آج ماں باپ کو وہ جو عزت کمایا ہوا عزت تھی، اس عزت کو بیچ بازار میں بیچنے والا نوجوان
آج وہ نوجوان لڑکیاں، کچھ دن پہلے آپ بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا میں، ایک بوڑھا باپ پولیس اسٹیشن میں جا کے، کورٹ میں جا کے اس کی نوجوان بیٹی کسی غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ چکی گھر سے، کورٹ میرج میں وہاں پر سگنیچر کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جب بوڑھے ماں باپ کو معلوم ہوا تو وہ مسلمان بوڑھا جا کے اس کی بیٹی کے سامنے پڑھ کے، اس کے پیر پکڑ کے، اس کے ہاتھ پکڑ کے رو رہا ہے، بیٹا ایسا تو مت کر، بیٹا تو یہ بہت غلط کام کر رہی ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس کے باوجود بیٹی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوانوں، آج تم کسی کو لے کے بھاگ رہے ہو، کسی کو لے کے تم گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، کسی چوری کر کے تم پولیس اسٹیشن میں پکڑے جاتے ہو، شراب پی کے تم پولیس اسٹیشن میں پکڑے جاتے ہو، تم مار کھا کے تم لوگ پکڑے جاتے ہو، تو بے عزتی کس کی ہو رہی؟ تمہاری نہیں بلکہ تمہارے ماں باپ کی۔ تمہارے ماں باپ جو عزت کمائے تھے 40-50 سال، اس کو بیچ بازار میں بیچنے والے تم بن رہے ہو۔ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا۔ ماں باپ کو تمہاری یہ حرکتوں کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، میرے نوجوانوں، ذرا غور کرنا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، اور ماں باپ کی بے عزتی بھی نہ ہونے دینا یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے حرکتوں کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، ماں باپ کو پریشانیاں نہ ہو۔ ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے، باپ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، کتنے بچے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا ہے، اگر بچہ بولتا ہے کہ ابا فلاں میرا دوست ہے، وہ نیا شو پہن کے آیا، نیا کپڑا پہن کے آیا، نئی کتابیں لے کے آیا، ابا مجھے بھی وہ چاہیے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر باپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تو خرچ کر لیتا، زیادہ محنت کر لیتا، لیکن باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو شرمندگی نہ ہونا پڑے۔ اس باپ کی شرمندگی کی آپ خیال نہیں رکھتے، بے شرمی اور بے عزتی کرتے ہو اس کی بیچ بازار میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، وہ ماں نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھی، ہمیشہ۔ اگر تم 4 بھائی تھے تو 4 کے 4 بھائی، 4 بہنیں تھے تو بھائی بہنیں مل کر بچپن میں کتنا نہیں ستائے ہوں گے اس ماں باپ کو۔ امی میں یہ نہیں کھاتا، امی میں وہ نہیں کھاتا، امی یہ نہیں کھاتا۔ جس کو جو چاہیے جب چاہیے ماں بنا کے نہیں دی نا؟ ماں بنا کے دی یا نہیں دی نا میرے بھائیوں؟ کیا وہ تمہاری نوکرانی تھی؟ کیوں بنا کے دی؟ وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی وہ اپنے بارے میں نہیں سوچی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہمیشہ تڑپے۔ باپ شام میں گھر کو واپس آتا ہے، آتے وقت یہ سوچ کے آتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کو بسکٹ پسند ہوگا، اور ایک کو آئس کریم پسند ہے، اور ایک کو فروٹس پسند ہے۔ جس کو جو پسند ہے باپ سوچ کے لے کے آتا ہے، بچے پوچھنے سے پہلے کہ بچے انتظار کریں گے، بچے پوچھیں گے میرے بچے کو یہ پسند ہے، وہ چیز لے کے آیا تھا باپ۔ آج وہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کبھی پوچھے ابا تمہاری کیا پسند ہے، ابا تم کیا کھانا چاہتے ہو، ابا تمہارے کو کون سے کپڑے پسند ہے، ابا میں تمہارے کو لے کے جاؤں گا، شاپنگ کراؤں گا، کبھی بولے؟ میرے بھائیوں، ماں باپ کی اہمیت جاننا ہے تو ان یتیموں سے پوچھو، جو یتیم جن کو نصیب ہی نہیں ہوئی ماں کی محبت، جن کو نصیب ہی نہیں ہوئی باپ کی محبت، باپ کے گود میں کبھی کھیلے نہیں، ماں کے گود میں کبھی کھیلے نہیں، کبھی ماموں مامی کے گھر میں پلے، کبھی نانا نانی کے گھر میں پلے، جیسے ہی بڑے ہو گئے۔ کچھ دن پہلے میرے بھائیوں ایک واقعہ میرے دل دہلا دیا۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، ایک پارک میں گیا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، مشکل سے 7-8 سال یا 10 سال سے بھی کم اس کی عمر تھی، وہ چھوٹے چھوٹے وہ بٹانے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں رکھ کے لے کے آیا، اور وہ گھوم رہا ہے، سر پہ ٹوپی لگایا ہوا ہے، اور وہ آ کے مسلمانوں سے پوچھ رہا، جی انکل پلیز یہ ایک پیکٹ 5 روپے کا ہے، خرید لو نا، انکل پلیز یہ 10 روپے کا پیکٹ ہے، خرید لو نا۔ وہ رو رہا ہے، رونے کی صورت بنا رہا۔ بھائی کیوں رو رہا تو؟ جب میں پوچھا تو بولا کہ میرے ماں باپ نہیں ہے انکل، میرے ماں باپ نہیں ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا پیٹ بھر سکے۔ میرے بھائیوں، ان یتیموں سے پوچھو، ان یتیموں سے پوچھو جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ ختم ہو گیا ہے۔ بیچارے اسکول میں کبھی بچے کو کوئی مارا تو آ کے بچہ بولتا امی مجھے فلاں نے مارا۔ جس کے ماں باپ نہیں ہے وہ بچہ کس کو بولا ہوگا؟ ابو میرے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، باپ کو آ کے بولتا بچہ۔ جس کے ماں باپ مر گئے وہ بچہ کس کو بولا ہوگا؟ اس کی تکلیف کیا ہوگی؟ وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی عمر میں ہوٹلوں میں کام کر رہے، وہ بچے جو چھوٹی چھوٹی عمر میں تمہارے گھروں میں نوکر بن کے تمہارے کپڑے دھو رہے، ان بچوں پہ کیا گزرتا ہوگا؟ سوچو، ان بچوں پہ کیا گزرتا ہوگا؟ تمہارے گھروں میں وہ 10 سال
بچوں کی خدمت کرتے ہوئے، تمہارے دکانوں میں کام کرتے ہوئے زندگی گزارتا، اس کے کھیلنے کی عمر ہے، اب وہ سوچتا ہوگا کہ کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے تو میں بھی اسکول جاتا تھا، میرے بھی ماں باپ ہوتے تو میں بھی نئے کپڑے خریدتا تھا۔ آج وہ لوگوں کے پہن کے پھینک دیے سو پرانے کپڑے پہن کے زندگی گزار رہا، وہ عید گزار رہا تو کیسے گزار رہا ہوگا؟ کبھی سوچے میرے بھائیوں؟ تو جن کے ماں باپ ہیں ان کو اہمیت نہیں ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ رو رہے بیچارے، وہ تڑپ رہے بیچارے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، پیدائشی یتیم، باپ نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے گئے، اللہ کے رسول میرے ماں کے خبر کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا۔ تقریباً 1400 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جہاں ماں کی خبر تھی وہاں پر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث روایت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ماں کی خبر کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کچھ بھی بات نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم بھی خاموش بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب رونا شروع کر دیے، اتنا روئے کہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہم جتنے صحابہ تھے ہم بھی رونا شروع کر دیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ماں کی عظمت بیان کر رہے۔ ماں تیری جدائی کا غم ابھی بھی مجھے کھا رہا ہے، ماں 6 سال کی عمر میں تو مجھے چھوڑ کے چلے گئی، لیکن تیری یاد مجھے ابھی بھی ستا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی عظمت کا پیغام دے رہے بھائی۔ ماں کی محبت اس دنیا میں کسی چیز سے خریدی نہیں جا سکتی میرے بھائیوں۔ تم ماں کو آج ستا رہے ہو مسلمانوں، نوجوانوں، اگر ماں کے دل میں اگر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف ہوئی ہو، ماں کی بد دعا لگتی ہے، اگر ماں کی زبان سے بد دعا لیں گے تو دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھو آخرت میں تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، اس لیے ماں کی خدمت کر کے ماں کی دعائیں لینے کی کوشش کرو۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت دنیا میں پھر کسی چیز سے ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک گناہ ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ بولے کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جا تیرے خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا، جا اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیری ماں زندہ ہے تو ماں کے پاس جا کے خدمت کر، اس کے بدلے میں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں جتنے دن زندہ ہے میرے بھائیو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ کھلا ہوا ہے۔ غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو تو جنت ملے گی۔ باپ جنت کا 20 کا دروازہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کا انتقال ہوا، بہت رو رہے تھے۔ پوچھنے والے پوچھے اے شیخ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے؟ بولے کہ دیکھو میرے لیے جنت کا آج ایک دروازہ بند ہو گیا ہے، میری ماں اتنے دن زندہ تھی، میں اس کی خدمت کرتا، میرے لیے نیکیاں ملتی، میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا تھا، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ کھلا ہوا تھا۔ آج میری ماں کا انتقال ہوا، اس کا مطلب میرے کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بند ہو گیا نا، ایک دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ سوچ کے کبھی ماں کی خدمت کرے کیا؟ ماں بیمار ہوئی، ماں بخار میں ہے، تب بھی ہم بولتے بیٹے جگہ ماں چائے چاہیے مجھے، ماں کھانا چاہیے مجھے، ماں میرے کپڑے دھو۔ کیوں؟ ایسی حالت میں بھی ماں کو ستانے کا دل کیسے کرتا ہے؟ مسلمانوں اگر تمہاری ماں زندہ ہے، وہ بخار میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے، تم خود خدمت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوچ کے کہ اگر میں آج ماں کی خدمت کروں گا، میں اگر آج باپ کی خدمت کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی بے عزتی کا سبب نہ بنو۔ اور اگر نوجوانوں آخری بات اللہ کے لیے غور کرنا، دنیا میں کسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، جان بوجھ کے انجانے میں غلطیاں ہوتی ہے، شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں معاف کرتا ہوگا، لیکن ماں باپ
بہت جلدی مان جاتے ہیں، بہت جلدی مان لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم سے اگر غلطیاں ہوئی تھی، شادیاں ہونے کے بعد یا تو بیوی کی باتوں میں آ کے ماں باپ پر ظلم کرے تھے، یا نہیں تو جوانی کے نشے میں آ کے ماں باپ سے جھڑکیاں دیے تھے، ماں باپ کو ستائے تھے، ماں باپ کو رلائے تھے، تکلیف دیے تھے، آج رمضان کا اس مہینے میں اس جمعہ کے دن اگر ستائے، تمہارے کو یاد ہے میری وجہ سے، میری ایک حرکت کی وجہ سے فلاں دن میری ماں روئی تھی، میرا باپ تکلیف میں زندگی گزارا، گھر جانے کے بعد ماں باپ سے ایک مرتبہ بولنا امی مجھے معاف کر دو، بس ایک بات بولنا امی میں آئندہ تمہاری گستاخی نہیں کروں گا، تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، امی ایک مرتبہ معاف کر دو۔ ماں کے پیر پکڑ لینا، جا کے ماں کے ہاتھ پکڑ لینا، امی دوبارہ نہیں ستاؤں گا۔ باپ سے ایک مرتبہ گلے لگ کے بولنا ابا میں دوبارہ نہیں ستاؤں گا۔ میرے بھائی، وہ خوشی کے ہمارے تمہارے تمام غلطیوں کو معاف کریں گے، وہ بھول جائیں گے۔ تم ماں باپ سے دنیا میں معافی مانگ لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اگر تم ماں باپ کو ستا کے گئے، ماں باپ کو رلا کے گئے، ماں باپ سے معافی نہیں مانگے تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، یاد رکھو میرے بھائی۔ تو یہی چند چیزیں تھیں جو آپ کو اس جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ آج جو نوجوان بگڑ رہا ہے حالات کی وجہ سے، ماں باپ کو بہت ستا رہا ہے، ایسے نہ بنے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔